مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اغثني يا رسول الله اغثني يا رسول الله اغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار سامعین محتشم بزرگان دین، دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کی ابلاغ و تبلیغ کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ماہ صدیق اکبر کا یہ دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. آج کے اس خطبہ میں بھی ہم خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تو جنت سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جنت تجھ میں وہی شخص داخل ہوگا جو میرے پیارے صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہوگا. اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے کیا کہنے. فرمایا کہ اے جنت تجھ میں وہی شخص داخل ہوگا جو میرے پیارے صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہوگا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اسی اسنا کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا. ذرا منظر دیکھیے گا کہ سدرہ کے مکین جبریل امین حضور کی بارگاہ میں ہے اور قریب سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں. جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے استفسار کیا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے جبریل تم بھی انہیں جانتے ہو. اے جبریل تم بھی انہیں جانتے ہو. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کی نسبت آسمان والے صدیق اکبر کو زیادہ جاننے والے، یعنی زمینوں کی نسبت آسمانوں میں صدیق اکبر کا زیادہ شہرہ ہے،
یہاں پر اتنی جان پہچان نہیں جتنی صدیق اکبر کی آسمانوں پر جان پہچان ہے، جتنا وہ صدیق اکبر کو جاننے والے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت کے اوپر واجب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت کے اوپر واجب ہے۔ اس نے وفا ایسی کی ہے میرے نبی کے ساتھ، اللہ اکبر۔ وفاؤں کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایسی وفا کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر ادا کرنا اور اس سے محبت کرنا واجب ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق اس کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دونوں یار موجود ہیں۔ کون؟ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کو دیکھا، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ فقال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذان السمع والبصر، یہ دونوں میری آنکھ بھی ہیں میرے کان بھی ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ جسم کے اندر آنکھ کی حیثیت کیا ہے اور کان کی حیثیت کیا ہے، اور بھی عضو بدن موجود ہیں لیکن آنکھ اور کان کی بنیادی حیثیت ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو میرے یار ہیں یہ میرے جسم میں آنکھ اور کان کی مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر میری آنکھ ہے، عمر میرے کان ہے، عثمان میرا پیٹ ہے اور علی میرے جسم میں روح کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جب غار ثور سے حضور باہر تشریف لائے تو وہ جو یار کا رنگ چڑھ گیا صدیق اکبر کے اوپر، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وفا کی غار ثور میں، اس پہاڑ کے اوپر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، دشمن سے بچایا۔ اس مشکل گھڑی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحہ ساتھی رہے۔ حضور نے ان وفاؤں کے بدلے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہم اجعل ابا بکر معی درجتی فی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو بروز قیامت میرے درجے میں جگہ عطا فرما۔ یہ دنیا میں بھی میرا ساتھی، یہ غار میں بھی میرا ساتھی، یہ مزار میں بھی میرا ساتھی، اور جنت کے اندر بھی حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رفاقت مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ جنت میں بھی اس سے میرا ساتھی بنا دینا۔ جب حضور نے دعا فرمائی فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ قَدْ اسْتِجَابَ لَكَ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر یہ پسند نہیں کرتا
ان یخطا فی الارض کہ ابو بکر صدیق سے زمین میں خطا ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر یہ پسند نہیں فرماتا کہ زمین میں ابو بکر صدیق سے کوئی خطا ہو۔ خلیفہ بنے، اب ذرا توجہ کیجیے گا، خلیفہ بنے، خلافت کی ذمہ داریاں آئیں، تو آج کا حساب کیا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک سیٹ مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے تو 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ پہلے یہ حساب نکال لیا جائے گا کہ کتنی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی اگر ایک سیٹ ہمیں مل جائے، ایک علاقے کا ہمیں نگران بنا دیا جائے تو ہماری کتنی نسلیں سنور جائیں گی۔ لیکن یہاں پر ذرا غور فرمائیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں کیا دعوت دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ پہلا دن ختم ہوا، دوسرے دن اپنے کندھے کے اوپر ایک بوری اٹھائی، کپڑا باندھا اور چل پڑے بازار کی جانب۔ رستے کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور کہاں تشریف لے چلتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اب خلیفہ بن گیا ہوں تو کیا میں گھر میں فارغ بیٹھ جاؤں؟ میرے بیوی بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آج خلافت ملی، دوسرے دن ہی کپڑا بیچنے کے لیے بازار چلے گئے کہ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کماؤں گا یا ان کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا حضور چلیے واپس، آپ کے اس معاملے کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ حل فرمائیں گے۔ ان کی بارگاہ میں گئے، حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وظیفہ لگایا جائے بیت المال سے، کیوں یہ مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے یا گھر کا خرچہ چلائیں گے؟ تو آج سے جو مہاجرین میں سے ایک مہاجر کی اوسط درجے آپ وظیفہ لگاتے ہیں، ویسا ہی وظیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے لگا دیا جائے، اتنا کھانا دے دیا جائے، ایک سوٹ گرمیوں کا دے دیا جائے اور ایک کپڑا جو ہے وہ سردیوں کا دے دیا جائے، وہ بھی اس طریقے سے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پرانا جمع کروائیں گے تو نیا لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وظیفہ لگ گیا بیت المال سے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں شروع کر دی۔ یار تو بڑا محبت کرنے والا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت فرمانے والے ہیں، لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کبھی یاری نہیں دیکھی آج ہمیں عہدہ مل جائے، آج ہمیں منصب مل جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نواز دیں، چاہے سچا ہے کوئی، چاہے جھوٹا ہے، اسے نواز دیا جائے، اپنے یار کو نواز دیں، چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے، چاہے حلال کھانے والا ہے چاہے حرام کھانے والا ہے، اسے نواز دیں۔ لیکن قربان چاہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر کہ جب آپ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو یار بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں جا رہے ہیں تو ایک عورت سے سامنا ہوا۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ زوجہ ہیں، انصاری خاتون تھی، تو آپ نے ان سے شادی فرمائی، نکاح کیا اور اس کے بعد کسی وجوہ کی بنا پر طلاق دے دی۔ ایک بیٹا تھا، اس میں سے اس کا نام عاصم تھا۔ تو جب دیکھا کہ وہ ماں کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، بازار میں آمنا سامنا ہو گیا کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا، چلنے کے قابل ہو گیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ چلو تم میرے ساتھ
کیونکہ باپ جتنی اپنی اولاد کا خیال رکھ سکتا ہے ماں تو نہیں رکھ سکتی۔ اب بیٹا جو ہے ماں سے چھیننے کی کوشش کی، کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جھگڑا تھوڑا سا بڑا سابقہ بیوی سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو گونج گئی خلافت تک۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں فیصلہ گیا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا یار ہے، میرے ساتھ اتنی وفاداری کرنے والا ہے تو فیصلہ اس کے حق کے اندر ڈال دوں، نہیں، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فیصلہ فرمایا کہ اے عمر، یہ بچہ ماں کے پاس جائے گا، کیونکہ ماں محبت کے اندر اول ہے، شفقت کے اندر اول ہے، مہربانی کے اندر اول ہے، اور بیٹے کی جیسی پرورش ایک ماں کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارا معاملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سمیٹا اور فیصلہ سنا دیا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ ماں کے پاس جائے گا، اور جب یہ بڑا ہو جائے، اپنا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو جائے، تو پھر اس کو اختیار ہوگا یہ باپ کے پاس جانا چاہے تو باپ کے پاس چلا جائے، اور اگر ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے پھر ماں کے پاس رہنا ہے۔ یہ فیصلہ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کتنے قریب ہیں۔ اور ایک جگہ پر یوں بھی لکھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اس بیٹے کی ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر تمہارا حق زیادہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ پھر تمہارا حق زیادہ ہے کہ تم بیٹے کی پرورش کرو، اگر ماں دوسری شادی نہیں کرتی تو پھر ماں زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بیٹے کی زیادہ اچھے طریقے سے پرورش کر سکتی۔ تو دیکھیں فیصلہ کیسا ہے، میرٹ کے اوپر کوئی یہاں پر سفارش نہیں ہوئی، کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ کس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک دادی آ گئی اور وہ فیصلہ کروانے کے لیے، اب مقام عدالت کیسا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فیصلہ کروانے کے لیے حاضر ہوئی کہ پوتے کی وراثت سے دادی کو حصہ ملنا چاہیے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ پوتے کی وراثت سے دادی کو حصہ، تو آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور کہا کہ میں نے قرآن و سنت کے اندر کہیں ایسا دیکھا نہیں کہ پوتے کی وراثت سے دادی کو حصہ مل جائے، لیکن اچانک سے وہاں پر فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ مشورہ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب مسائل گھمبیر آ جائے، معاملہ نازک آ جائے تو اپنے سے بہتر کے ساتھ مشورہ کر لینا چاہیے، یہ اسوہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ نے صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو پوچھا کیا تمہیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ پوتے کی وراثت سے دادی کو حصہ دے دیا جائے؟ تو حضرت مغیرہ اس مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا امیر المومنین، ہاں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتے کی وراثت سے دادی کو چھٹا حصہ دیا، پوتے کی وراثت سے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا، یعنی کہ پوتے کی وراثت سے دادی کا چھٹا حصہ بنتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کی یہ بات سنی، حضرت مغیرہ کی یہ بات سنی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا، کہا کہ کیا تم اس بات کے اندر اپنا کوئی گواہ لانا چاہتے ہو کہ واقعی یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی ہے، تمہارا کوئی گواہ ہے اس کے اوپر؟ اللہ اکبر، کہا کہ ہاں فلاں شخص جو ہے وہ میرا گواہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا؟ جی بالکل حضور نے ایسا ارشاد فرمایا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوتے کی وراثت سے دادی کو چھٹا حصہ منتقل کر دیا۔ یہ اسلامی خلافت اور اسلامی نظام حکومت کے اندر ایک بلند معیار تھا
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور انداز کیا تھا کہ آپ کی دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، اور فَأَخَذَ بِيَدِهِمَا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ جب آپ آ رہے تھے، مسجد میں تشریف لائے، تو صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ بروز قیامت ہم تینوں اسی طرح میدان محشر میں بھی آئیں گے۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، بروز قیامت بھی ہمارا انداز اسی طریقے سے ہوگا۔ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں لان تان کرنے والے غور فرمائیں، توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیا عطا فرمایا کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال کے بعد آپ آرام فرمائیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی جگہ عطا فرمائی۔ ایک طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ایک طرف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، من ارادہ ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، جس شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ جہنم سے آزاد بندے کی زیارت کرے، تم دیکھنا چاہتے ہو، ایسے شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو جو جہنم سے آزاد ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو تمہیں چاہیے کہ تم ابوبکر صدیق کی زیارت کر لو، ابوبکر صدیق کی زیارت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔